آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، رکتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ السلام علیکم ناظرین، کیوں جل نہ گیا تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حسب دستور سب سے پہلے اس میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ، اس کے بعد پھر اس کی توضیح و تشریح۔ غالب کہتا ہے کہ آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے۔ رشک رقابت کو کہتے ہیں، جلاپے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ غالب کے انتہائی محبوب ترین الفاظ میں سے ہے، اور اس پر غالب نے اتنے مضامین باندھے ہیں، اتنے مختلف پہلوؤں سے اس پر اشعار نکالے ہیں کہ بقول نظم طباطبائی ان کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی اور مشکل لفظ نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کی توضیح کی طرف۔ بہت خوبصورت شعر ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے، بہت ہی گہرا شعر ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس توضیح کو آخر تک جو ہے وہ سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آتا ہے میرے قتل کو، کہ وہ میرے قتل کو آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آ رہا ہے، میری گردن زنی کے لیے ہی آ رہا ہے، پر جوش رشک سے۔ لیکن میں ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو چکا ہوں۔ وہ کیا کہ مجھے اب رشک نے آن لیا ہے، اور وہ رشک کس پر آ رہا ہے؟ مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر، کہ یہ جو تلوار ہے اس کو قرب جانا جو ہے وہ کیوں حاصل ہو گیا؟ یعنی میرے محبوب کے ہاتھ کا لمس وہ تلوار کو نصیب اور میں اس سے محروم۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ رشک اس طرح سے آتا ہے، اتنی شدت سے آتا ہے، اسی لفظ جوش استعمال کیا، جوش رشک سے، کہ میں یوں سمجھیں کہ اس کے قتل کرنے سے پہلے ہی خود ہی مر جاتا ہوں، مرتا ہوں۔ اور کہتا ہے کہ آتا ہے جوش رشک، آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر، کہ میں تو اب مرنے لگا ہوں۔ یہ جو ہے نا مرتا ہوں، اس کے دو پہلو ہیں میں سمجھتا ہوں۔ ایک ہم اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جس کو کہتے ہیں ہم اس میں لیں، ایک اس کو ہم استمرار میں لیں، یعنی کسی بھی فعل کا بار بار پایا جانا۔ لیکن یہاں جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ وہ جو انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، تو یہ اس میں ہے، مرتا ہوں یعنی میں مرنے لگا ہوں۔ آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، مرتا ہوں، تو میں تو مرنے لگا ہوں۔ ایک ہے کہ مرتا ہوں جیسے کھانا کھاتا ہوں، یعنی انسان کی روٹین ہے، اس میں استمرار پایا جاتا ہے، تو یہ وہ ٹینس نہیں ہے، اس کا استعمال ہے کنٹینیوس کے پرسپیکٹو میں۔ مرتا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی، اس کو انگریزی میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یعنی ایک ورژن اس کا کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈو ڈائی، میں مرتا ہوں، آئی ڈو ڈائی، اور دوسرا ورژن آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی، کہ میں مرنے لگا ہوں۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ڈو ڈائی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی کے معنی میں ہے، کہ مرتا ہوں، کہ میں مرنے لگا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دے کر، کہ مجھے رشک نے اس قدر آن لیا ہے، مجھ پہ جوش رشک کا اس قدر غلبہ ہو گیا ہے کہ وہ تو آئے گا سو آئے گا، وہ تو میری گردن اڑائے گا سو اڑائے گا، میں تو اس کے ہاتھ میں تلوار دے کر پہلے ہی جو ہے غلبہ رشک سے یا جوش رشک سے مرنے لگا ہوں، جان سے جانے لگا ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ غالب نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس میں موت سے پہلے موت کا ایک مضمون نکالا۔ یعنی دو صورتیں تھیں، ایک یہ صورت تھی کہ غالب کو اس کا معشوق اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ قتل کرتا، دوسری صورت یہ ہے کہ محض غالب جو ہے وہ جوش رشک سے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ تو غالب کے ہاں رشک یا جلاپا یا رقابت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ غالب نے محبوب کی آمد کا انتظار نہیں کیا، حالانکہ یہ چیز غالب کے انتہائی محبوب مضامین میں سے ہے،
کہ غالب جو ہے وہ محبوب کے ہاتھ سے جو ہے وہ قتل ہونا چاہتے ہیں۔ تلوار محبوب کے ہاتھ میں ہو اور غالب کی گردن پر چلے، غالب کی گردن زنی کی جائے، اس پہ غالب کے بہت سے مضامین ہیں، بہت سے اشعار ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ غالب نے بجائے اس کے کہ اپنی گردن زنی کے لیے محبوب کی تلوار کا انتخاب کیا ہوتا، غالب جوش رشک سے ہی جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ یعنی رشک غالب کے ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بقول نظم طباطبائی کہ جتنی بھی داد دی جائے اتنی کم ہے۔ غالب نے اتنے پہلوؤں سے جو ہے اس پر مضامین یا اس پر اشعار جو ہیں وہ نکالے۔ تو ناظرین، آج یہ ایک اور شعر ہو گیا، اگلے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت، دعاؤں کی درخواست ہمیشہ کی طرح اب بھی۔ اللہ حافظ۔